الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فقال الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا عظیم القدر 12واں آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام عید قربا سے فراغت کے بعد یہ پہلی جمعہ، اسی طرح فریضہ حج سے بھی حجاج کرام فارغ ہو کر اپنے اپنے وطنوں کی طرف الوداع ہو رہے ہیں. اس وقت ملک ہندوستان میں دو بڑے اہم مسئلے درپیش ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ بطور خاص جو 3 سکوں پر مشتمل ہے، آج کی مجلس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک کانسٹیٹیوشن یعنی بندرن یعنی ہندوستان کا دستور، دوسرے نمبر میں مسلم پرسنل لا، اور تیسرے نمبر میں یونیفارم سول کوڈ. اور دوسرا مسئلہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی پروانگی. دیش کے 2 سلگتے مسئلے ہیں، لیکن پہلا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، سمان دھارا، یہ پہلی مرتبہ اس ملک میں پیش نہیں آیا. آزادی سے پہلے جب انگریز کا دور تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے، یکساں سول کوڈ کے نام پر اس ملک کی 2 سیاسی سرگرمیاں جو ایک مختلف دونوں مضبوط طبقے کی صورت میں ابھر رہی ہے اور دونوں کے الگ الگ مقاصد ہیں. ایک کا ہندولوجی راشٹر اور ایک کا سیکولرجی راشٹر، دونوں کے نظریات میں فرق، لیکن برابر دونوں یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی دور حکومت میں
اس کی حمایت میں رہے ہیں۔ 3 مسئلے بطور خاص سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اسلام اللہ کا دیا ہوا انسانوں کے نام ایک مذہب اور ایک قانون اور ایک دین ہے۔ مسلم ایک قوم ہے، اسلام ایک مذہب ہے، اور اسلامی قوانین یہ بذریعہ وحی اور الہام اسلام کے عظیم پیغمبر کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 1457 سال پہلے سے مکہ کی دھرتی پر اللہ کے احکامات کی شکل میں آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کل کائنات میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں جتنے بھی ہندو دھرم اور مذہب کے ماننے والے اور اس کے فالو کرنے والے اور اس کا عملی کرنے والے، ان کے تمام تر قوانین، رسومات اور خرافات کی بنیاد پر انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام حیات ابدیہ انسانی ہے اور اس کے قانون اللہ کی طرف سے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ جب اسلام کے سارے قوانین اللہ کی طرف سے ہیں تو انسان بحیثیت انسان اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم یا تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ کا ہے اور قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہندو مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے ماننے والے، ان سارے کے سارے قوانین کی بنیاد رسومات ہے۔ جب رسومات کی بنیاد پر قوانین بنے ہیں تو رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، ضلع بدلتا ہے، رواج بدل جاتے ہیں، ذاتیں بدلتی ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، خاندان بدل جاتے ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، قوم بدل جاتی ہے، رواج بدل جاتے ہیں۔ اور اسلام یہ اللہ کا منتخب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا منتخب اور پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کوئی آدمی پسند کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات انسانی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام دین منتخب کیا اور اسلام دین حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے احکام کی شکل میں اوحینا الیک، اور وہی اسلامی احکام ہم نے آپ پر بذریعہ وحی اتارے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ نے ایک دین منتخب کیا، قانون اللہ نے بنائے، ضابطے اللہ کے بنائے ہوئے، ما وصی بہ نوح، اور اس پر عملی کرن اور عمل درآمد کرانے کی تاکید اللہ نے دی حضرت نوح کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جس پر عمل کی تاکید حضرت نوح کے زمانے سے ہوئی، اسی احکامات پر عملی تاکید بذریعہ وحی ہم آپ پر اتارتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین منتخب کیا، ما وصی بہ نوح، جس کا تاکیدی حکم حضرت نوح کو تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی کی ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ گویا کہ اللہ کے قوانین
खाली 1457 साल से नहीं है। हजरत नूह के जमाने में भी अल्लाह के कानून का ताकीदी हुक्म पर अमल हजरत नूह को बदरियाए वही खुदा ने बताया था, शरअ लकुम मिनद्दीन, ऐ नबी जी हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा दीन मुंतखब किया है जिसकी ताकीद हमने नूह को की थी, व औहैना इलैक, और उसी की वही हम आप पर भी कर रहे हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक ताकीदी हुक्म आया है तो दुनिया की कोई ताकत ये कानून अल्लाह के बनाए हुए हैं और इंसान के बनाए हुए नहीं है। जब अल्लाह का बनाया हुआ कानून है तो इंसान कभी भी उसको बदल नहीं सकता। कानून चाहे वो इंसान का जाती काम हो या इंसान का आइली हो या खानदानी हो, कानून चाहे शख्सी हो, जाती हो, खानदानी हो या आइली हो, इन सब का खालिक और मालिक और कानून बनाने वाली जात अल्लाह ताला की है। इंसान जिसमें तमीज न हो, इसमें शऊर न हो, इसमें अकल न हो, फिर भी उस इंसान पर अल्लाह का कानून मुतवज्जे होता है। अक्ल, शऊर और तमीज के बाद अल्लाह का कानून मुतवज्जे हो, यह दूसरे नंबर की चीज। लेकिन जब इंसान में अकल, शऊर और तमीज न हो, फिर भी अल्लाह का हुक्म उस पर मुताल्लिक होता है। इसी वजह से जब मुसलमानों के यहां औलाद पैदा होती है, मां के पेट से दुनिया में आकर उसको साफ किया जाता है, गुस्ल देकर या और तरीके से कपड़े से पोंछ वगैरह के जरिए से इसको साफ किया जाता है। और साफ करने के बाद चाहे लड़का हो या लड़की, उसके कान में अजान दी जाती है और बाएं कान में तकबीर दी जाती है। हालांकि इस वक्त ये बच्चे में अकल है, लेकिन वो अकल नहीं, तमीज भी है, शऊर भी है, लेकिन मुकल्लफ दर्जे का नहीं। अब कोई अक्लमंद आदमी सवाल करे, इस छोटे बच्चे को जो न अजान समझता है, न उसको कोई तमीज है, न उसको कोई अकल है, अब इसके कान में अजान देने का क्या फायदा? अबस है, बेकार है। उसके कान में अजान देकर क्या करोगे? इस्लाम का नुक्ता ये है, इसमें एक दिल है जो सफेद स्लेट की तरह है और उस पर अल्लाह की तौहीद और पैगंबर की रिसालत और नमाज की दावत नक्श की जाती है। यह ऐसा ही है जैसे मेरे जेब में मोबाइल है, मैं जो बोलता हूं वो रिकॉर्ड होता है। इस तरह पहले टेप रिकॉर्ड होती थी पट्टी वाली, जब इंसान बोलता था इस पट्टी में टेप रिकॉर्ड की न हिस है, न अकल है, न तमीज है और इंसान से हटकर उसमें जान भी नहीं है। एक क्लियर पट्टी है और इस क्लियर पट्टी पर इंसान जो बोलता है वो नक्श हो जाता है। तो आदम का बच्चा, हव्वा की बेटी, जब उसके अंदर दिल खुदा ने पैदा किया है, वो सफेद स्लेट की तरह है, वो क्लियर पेपर की तरह है। जब इंसान उसको कान में अजान देता है, दाहिने कान में और बाएं कान में तकबीर देता है, तो अल्लाह की तौहीद उसके दिल में नक्श की जाती है। और फिर अजान और इकामत के बाद अब नमाज की तैयारी होती है, तो उसकी जनाजे की नमाज में न अजान है न तकबीर है और सीधी नमाज का वक्त नमाज ही पढ़ा दी जाती है। जनाजे की नमाज में न अजान है न तकबीर है, इमाम सिर्फ 4 तकबीरें कह देता है, यही उसकी जनाजे की नमाज है। और इस इंसान को आगाह किया गया कि तेरी अजान और इकामत हो चुकी, अब तेरी जिंदगी अजान और इकामत के दरमियान से नमाज तक की है और उसी की याद दिहानी के लिए हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जरिए से
انسان کو دنیا میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے. اس چھوٹے بچے کو جس میں عقل نہیں، جس میں تمیز نہیں، جس میں شعور نہیں، لیکن اس کے قلب پر ان کلمات کا القاء کیا جاتا ہے اور یہ بچہ ان کلمات کو محفوظ کرتا ہے مسلمان کا. اور جب کافر سے، ہندو سے، غیر سے مقابلے کے وقت یہ توحید جو اندر راسخ ہو چکی ہے اس کو استقامت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. انسان کے پیدا ہوتے ہی عالم دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ کا قانون چلتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. پیغمبر کے ذریعے سے بذریعہ وحی اور پیغمبر کے معرفت بذریعہ الہام ان قوانین کا عملی کرن کرایا گیا. اس لیے اسلام کے تمام قوانین اس کا نافذ کرنے والا اللہ اور اس پر عمل کی تاکید کرنے والا پیغمبر اور انہی اعمال اور قوانین کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. مسلمان ایک قوم کا نام ہے اور اسلام ان قوانین کا نام ہے، ان ضابطوں کا نام ہے اور ان منتخب کردہ اللہ کے احکامات کا نام ہے جس پر مسلمان قوم مضبوطی کے ساتھ عمل درآمد ہوگی. وہ عمل درآمد ہونے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں اور اس قانون کو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کے تمام مذاہب، ہندو دھرم میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ رسومات کی بنیاد پر قوانین بنائے جاتے ہیں. اسی لیے 1957 میں ہندو ایکٹ بنا، لیکن ہندو ایکٹ کا عمل ہندوؤں میں کتنا ہے؟ اسی سے ہندوستان میں دو ہندو طبقے کی، کورو اور ناگو، ان کی جنگ جن کو مہابھارت کہتے ہیں، حالانکہ یکساں سول کوڈ ان میں تھا، دونوں ہندو ایکٹ کے عملی کرن کرنے والے تھے، لیکن دونوں میں سمانتا پیدا نہیں ہوئی اور ایک ہی خاندان میں اتنی خطرناک لڑائی ہوئی جس کو اتہاس میں مہابھارت کہتے ہیں. اور یکسانیت باوجود یہ کہ ایک خاندان تھا اور ایک خاندان کی دو ذاتیں تھی اور اس کے درمیان میں اتفاق پیدا نہیں کر سکے. معلوم کیا ہوا؟ اسلامی قوانین یہ مسلمان قوم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور جو قانون اور ضابطہ کسی قوم کا ہوتا ہے وہ قوم بدل سکتی ہے، لیکن اسلام کے ضابطے اور اصول یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لہذا کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں چینج اور تبدیلی کا ادھیکار اور حق نہیں. یہ تو اسلامی قانون اور مسلم قوم کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تاکیدی حکم حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے لے کر آقا تک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کے دین کو آقا فرماتے ہیں میں حکم مان لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اسلام مکمل ضابطۂ حیاتی انسانی ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آقا پر غار ہیرا کی خلوتوں کا نصاب پورا ہو کر مکۃ المکرمہ میں جبل نور میں ابتدائی وحی کی 4 آیتوں کے نزول کے بعد مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ میں عرفات میں جبل رحمت کے پاس اخیر میں یہ آیتیں اتری الیوم اکملت لکم دینکم. دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیاتی انسانی ہے. آج میں نے تم پر تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا. کمال اس شے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو. کمال اس شے کو کہا جاتا ہے
جو वधारा घटारा कबूल न करे, न इसमें वधारा कबूल न इसमें घटारा कबूल। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन इस्लाम को मैंने तुम पर कामिल और मुकम्मल कर दिया। न इसमें कोई ऐब है कि उसकी इस्लाह की जाए, न इसमें कोई नुकसान है कि जिस खामी को दूर किया जाए, न इसमें कोई खूबी बाकी रह गई है जो अंदर दाखिल की जाए, न कोई ऐब है जो उससे निकाला जाए, न कोई खूबी है जो इसमें दाखिल की जाए। ये कामिल और मुकम्मल दीन। वअतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुमको मुसलमान बनाकर मेरी नियामतें तुम पर पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लिहाजा ए मुसलमानों, कभी भी इस्लामी कानून और इस्लामी ज़ाब्ते और इस्लामी कानून कवानीन में कभी भी कोई तरमीम नहीं हो सकती। ये तो आयत और हदीस का मतलब हो गया। अब 3 मसले मैंने आपकी खिदमत में पेश की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मुस्लिम पर सलाम, 2 तीसरे नंबर में दस्तूरुल हिंद, बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में बंधारण कहते हैं, उर्दू में दस्तूरुल हिंद कहा जाता है। पहले दस्तूर से बात करते चलते हैं। अंग्रेज ने 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 200 साल में 500 कानून बने नए। अंदाजा लगाओ, 200 साल अंग्रेज साम्राज्य हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहा, और अंग्रेज का मेन बुनियाद पॉइंट आपस में लड़ाओ और राज करो। अंग्रेज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुखालिफ रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 44 ऐसी दाखिल कर दी। आज तक हिंदुस्तान आजाद हुए कई साल हो गए, 72 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन हर जोर आवर ने अपना कर्तव्य दिखाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का हथियार उठाया है। जो अभी मौजूदा हुकूमत ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का हथियार उठाया है। शायद उनकी नजर में 2024 का हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को खत्म करके हिंदू वोट बैंक पर लोगों को मुसलमानों से खतरा पैदा कराकर अपनी वोट बैंक कायम करना है। अगर आप यक्सा सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कुछ किताबें लिखी गई है, देश का इतिहास लिखा गया है, ऐसा मुस्तनद इतिहास वो जवानों को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, गुजराती में है, हर जुबान में है। इसका स्टडी करो, इसका मुताला करो। जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में इस्लाम पर, ईमान पर, मुसलमानों पर हरबे किस किस अंदाज से हुए हैं। 100 साल से तो मुल्क हिंदुस्तान में 2 सियासी मजबूत जमातें काम करती हैं। एक को कांग्रेस कहते हैं, एक को बीजेपी कहते हैं। कांग्रेस की बुनियाद सेकुलरिज्म, सेकुलर मुल्क, और बीजेपी की बुनियाद हिंदू राष्ट्र बनाना। अब इसको दिमाग में रखते हुए अगले मसले समझते जाए। बंधारण और दस्तूरुल हिंद पर बात चलती है। मुल्क 47 में आजाद हुआ, उससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हिंदुस्तान में लागू था। यानी हिंदुस्तान में इस मसले में लोग परेशान थे।
انگریز کے دور حکومت میں 200 سال میں خالی 500 قانون بنے اور دیش کی آزادی کے بعد 45 سال میں 5000 قوانین بنے، لیکن کسی بھی قانون پر عمل نہیں۔ وہ عقل مند تھے، وہ دنیا پر عیاری اور چال بازی کے ساتھ حکومت کرتے تھے، اور آپس میں لڑا کر حکومت کرنا یہ ان کا بنیادی نقطۂ نظر تھا۔ جب دیش آزاد ہو گیا، 2.5 سال مستقل رہے، ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کے اندر اسمبلی میں جو دستور بن رہا تھا، اس دستور کے کمیٹی کے وہ صدر تھے، اور آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے بندھارن میں، ہمارے دستور الہند میں جس کی سگنیچر ہے وہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی ہے۔ 1946 سے 47 میں دیش آزاد ہوا، لیکن 46 سے بندھارن لکھا جا رہا تھا اور 49 میں بندھارن پورا ہوا۔ اب یہ بھی سمجھو بندھارن کسے کہتے ہیں؟ وہ اعلیٰ قوانین کا دستاویز، اعلیٰ قوانین کے دستاویز کو بندھارن کہتے ہیں، اسی کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اسی کو دستور کہا جاتا ہے۔ کسی سیاست، کسی ملک کو چلانے کے لیے اعلیٰ قوانین سوچے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، اور اس پر دیش چلتا ہے۔ کوئی مسلم تنظیم، کوئی مسلم ادارہ، کوئی مسلم جماعت یا ملک میں کوئی بھی کام کرنے والی تحریک ان اعلیٰ قوانین کو وہ منتخب کرتا ہے، جس پر ادارہ، جس پر تنظیم، جس پر وہ سیاسی مدار ملک کا جو ہوتا ہے وہ دستور پر ہوتا ہے۔ دستور اور بندھارن کہا جاتا ہے اعلیٰ قوانین کو، اعلیٰ پاکیزہ قوانین کو۔ 2.5 سال مستقل ایک کمیٹی تشکیل دے کر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان اس کمیٹی کا وہ صدر رہا، اور 12 شیڈیول 395 دفعات پر ہندوستان کا بہت لمبا چوڑا دستور بنا۔ کوئی بھی دستور، کوئی بھی بندھارن جتنا شارٹ ہوتا ہے اتنا وہ باقیمت ہوتا ہے۔ ساری سکے اس میں داخل نہیں کی جاتی۔ پورے ورلڈ میں جاپان سے اونچا دستور کسی کا نہیں۔ 5/86 اس کے خالی شیڈیول ہے، اور پورے ورلڈ میں جاپان سے اونچا کسی کا بھی، کسی بھی دیش کا بندھارن نہیں۔ ہمارے ہندوستان کا بندھارن بہت لمبا ہے، اور دنیا کا ایک دیش ایسا ہے کہ جس کا بندھارن میں 5 لاکھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ دنیا کا سب سے کنڈم بندھارن ہے اس دیش کا۔ ہمارا ہندوستان کا بندھارن اور دستور بہت لمبا بنا ہے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد بھی اس حقیقت کو مانتے تھے کہ جتنا لمبا چوڑا بندھارن ہوتا ہے وہ بندھارن نہیں رہتا ہے۔ اعلیٰ قوانین قائم کر کے اس پر حکومت کا مدار رکھا جاتا ہے، اور وہ متبرک ہوتا ہے، اس کی عظمت کی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ خیر، دیش کا یہ قانون بن چکا، اور آج تک دستور الہند میں، آج تک بندھارن میں، آج تک کانسٹیٹیوشن میں 80 ترمیمات تو ہو چکی ہیں۔ اب کتنی مرتبہ ترمیم ہوتی رہے گی؟ تو یہ بندھارن نہیں رہے گا، ایک مذاق بن جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کانسٹیٹیوشن، بندھارن اور دستور الہند۔ اس کی دفعہ 44 ہے،
395 दफात में से एक आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसमें रियासती हुकूमतें यानी सूबाई हुकूमतें कोई यकसा सिविल कोड की तजवीज पास करके लोगों को आमादा करके यकसा सिविल कोड पर सबको मुत्तफिक कर सकती है। ये बंधारण में उल्लेख है, इसी का हुकूमत ने फायदा उठाया है। लेकिन बंधारण की दफा 137 में और बंधारण की दफा 37 और 36 में खुद यकसा सिविल कोड के 44वीं दफा का विरोध है और इसकी नफी भी कर दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रद्द कर दिया था। मिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम में यही यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, इसको रद्द कर दिया था। हमारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद कर दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना है और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? भारत देश के जितने भी वासी हैं, भारतीय जितने भी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत देश में जितनी भी जातियां बसती है, इन सब के निकाह का एक तरीका, तलाक का एक तरीका, हिबा का एक तरीका, वसीयत का एक तरीका, अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल अयाज़ु बिल्लाह। यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नापाक नहूसत अगर नाफिज हो गई तो मुसलमान को भी हिंदू मजहब की तरह 7 फेरे फेर करके निकाह का तरीका ईजाद करने का, ये यकसा सिविल कोड का नुकसान है। जबकि दफा 36 और 38 इसमें हमें इस देश के जितने भी मज़ाहिब हैं और ये मजहब के मानने वाले हैं, वो अपने मजहब में, अपने अकीदे के इजहार में, अपनी इबादतों में और अपने दीन की दावत में आजाद है। ये मस्जिद कायम कर सकते हैं, ये गुरुद्वार कायम कर सकता है सिख, हिंदू मंदिर बना सकता है, अपने मजहबी अतवार, अपने मजहबी रीति रिवाज और इसको एक्सेप्ट करना और इसकी नशर इशाअत करना और इसकी दावत देना, इसमें मुकम्मल हमको आजादी दी है। इसमें कोई किसी पर पाबंदी नाफिज नहीं कर सकता। 2024 का इंतखाब सामने, हिंदू राष्ट्र का नारा 100 साल पुराना बीज बोया हुआ, अल्लाह अपनी तकदीर से, अपने फैसले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दरख्त फलदार नहीं होने देगा। लेकिन समझना जरूरी है, अभी हुकूमत ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से ये बात कही है कि यकसा सिविल कोड के मसले में वोट हासिल किया जाए। यकसा सिविल कोड के तरफदार कितने और यकसा सिविल कोड के मुखालिफ कितने? अभी 16 को खत्म, 14-16 को खत्म होता है ये पीरियड, 1 महीने का टाइम था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और मुसलमानों की बहुत सारी तंजीमें उस वोट का अंग्रेजी, उसका हिंदी, उसका गुजराती, उसकी फेवर और उसका विरोध, खाली इसको अपने क्लिक करने का है और क्लिक करके हम यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करनी है। बिचारों ने तैयारी कर ली है, खाली वो लिंक पर क्लिक करना है, बस इतना काम बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल में मांगरोल में भी कुछ होंगे। मैंने सोचा कि कम से कम हिंदुस्तान के इस सुलगते फितने से हम लोग वाकिफ,
یہ کوئی نئی چیز نہیں. ہندوستان میں انگریز سامراج کے دور میں بھی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا تھا اور انگریز سامراج نے اس کی مخالفت کی تھی. باوجود یہ کہ انگریز کی حکومت کی بنا آپس میں لڑاؤ اور راج کرو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کی موافقت نہیں کی اور میں نے نام ہندوستان کے گنائے اور کورٹ سے اس کو خارج کر دیا. ہماری موجودہ حکومت نے دو چیلنج کیے کہ ہم بھارت کو ہندو راشٹر بنانے والے ہیں. دوسرا چیلنج یہ کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے مسلمان ہرگز 1985 والی بھول نہ دوہرائے جب شاہمانو کیس عدالت میں چل چکا تھا اور عدالت میں اسلام اور مسلمانوں کے وروध سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا تو مسلمان سڑکوں پر نکل گئے تھے، احتجاج کیے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے قصور نردوش جامع شہادت نوش کیے تھے. یہ اشتعال میں لانے کی ایک سازش ہے. جب مسلم قوم اشتعال میں آ جائے گی، جوش و خروش میں آئے گی، تو دوسری طرف بہومتی میں رہنے والی قوم ان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ ہندوستان میں کتنی قومیں آباد، 3000 تو زبانیں بولی جاتی ہے، کسی کو یونیفارم سول کوڈ سے مخالفت نہیں. اگر مخالفت ہے تو صرف مسلمانوں کو اپنی وقت میں مضبوط ہو گئی. سمجھنا ہے ایک طرف کام بھی کرنا ہے اور دوسری طرف مثبت انداز بھی اختیار کرنا ہے. ریلیوں کی ضرورت نہیں، مظاہروں کی ضرورت نہیں، اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر، ان کی صدارت کے زمانے میں بھی ہندوستان میں 7 سے 12 کروڑ مسلمان تھے. حضرت نے خود لکھا ہے 7-8 یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 سے 12 کروڑ مسلمان ہیں اور 10 سے 12 کروڑ مسلمان پر مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کی وجہ کیا؟ بھائی ہم وروध کیوں کرتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کی مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ کا قانون اسلام ہے، اس اللہ کے قانون کو بدلنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. نکاح کا طریق اللہ نے بتایا، طلاق کا طریق اللہ نے بتایا، ہبہ کا طریق اللہ نے بتایا، وصیت کا طریق اللہ نے بتایا. ہمارے سماجی اطوار، ہمارے ملی تشخص، ہمارے نفسی تشخص اور ہمارے ذاتی اعمال ہمارے اللہ نے پیدا کیے اور اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. اور یکساں سول کوڈ نافذ کر کے اللہ کا قانون توڑنے کی بات کی جا رہی ہے. اور مسلمان بحیثیت مسلمان اگر اللہ کے قانون کا توڑ قبول کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس کو ایکسپٹ کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہا. لہذا اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش. یہ تو ہو گیا یونیفارم سول کوڈ UCC، جیسے NRC، UCC، U کا مطلب یونیفارم، C کا مطلب یونیفارم سول اور دوسرے C کا مطلب کوڈ. ہندوستان کے وکلا ایک مرتبہ اس ناپاک مزین منصوبے کے شکار ہو گئے اور کہا یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے ملک ترقی کرے گا. جب سب کے نظریات یکساں ہو جائیں گے، جب سب کے اطوار ایک ہو جائیں گے تو ایکتا سے محبت پیدا ہوگی اور جب ملک میں محبت پیدا ہوگی تو ملک پروان چلے گا. لیکن میں نے آپ کو کورو اور ناگا ایک ہی خاندان کی دو سکے ہیں. جب ان میں ہندو ایکٹ کے مطابق
یکساں سول کوڈ کو قبول کرنے والے آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکے اور ہندوستان کی دھرتی پر مہا بھارت جیسی جنگ ہوئی جس کی مثال دنیا میں پہلے نہیں قائم ہوئی تھی. یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کے ہم پہلے بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں اور صبح قیامت تک ہم مخالف رہیں گے، اس لیے کہ اللہ سے سیدھی لڑائی ہے اور اللہ کے قانون سے لڑائی ہے اور قرآن کے ختم کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن کے قانون کو مسلمان فالو کرتا ہے اور قرآنی قانون کا مسلمان نافذ کرتا ہے. دوسرے نمبر میں ہندوستان کے ہمارے بنے ہوئے دستور الہند، ہمارے بندھارن میں ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری مذہبی آزادی ختم، نہ تم مسجد بنا سکتے ہو، نہ تم مدرسہ قائم کر سکتے ہو، نہ تم اسپیکر پر اذان دے سکتے ہو، بلکہ ہندوستان کا قبرستان مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کا قبرستان اور غیر مسلم کا شمشان سیم ہو جائے گا. یعنی ہم مردے قبر میں دفنائے نہیں جائیں گے بلکہ ہندو تہذیب کے مطابق مسلمان مردے بھی جو کہ جلا دیے جائیں گے. بہت سمجھداری سے کام لینا ہے، کوئی معمولی فتنہ نہیں. میں نے اس کا گھنٹوں مطالعہ کیا، ایک ہفتے سے میں اسٹڈی کرتا ہوں. قوم کے سامنے ایک کتاب دینا ہے، ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے اور اپنے دین اور اسلام کا بقا اور تحفظ مطلوب ہے. ہر زمانے میں علماء میدان میں آئے ہیں اور مخالفت ہوئی ہے اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں اور ملک میں امن آشتی کو برقرار رکھا ہے، اس لیے کہ فتنے کی حقیقت کو علم سمجھتا ہے. وہ ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے اور علم کی روشنی میں یونیفارم سول کوڈ کے سنہرے، یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کے سنہرے دعوے کے پیچھے ہندو راشٹر چھپا ہوا ہے. یکساں سول کوڈ کے نعرے کے پیچھے 2024 چھپا ہوا ہے. مسلمانوں سے برادران وطن کو متنفر کر کے ایک اشتعال کی شکل پیدا کرنی ہے، لیکن اب کا مسلمان ہندوستان کا سمجھدار ہے. ان نعروں کی وجہ سے کبھی بھی ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے، ہم ریلیاں نہیں نکالیں گے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ جو مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے، حیدرآباد کے اندر ان کا خطاب میں آخری مسلمانوں کو یہی وصیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، اب اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں، اب جوش و خروش میں ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، اب نعرہ بازیوں کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ باطل نے جس زبان میں تمہیں للکارا ہے اس کو اس کی بھاشا میں جواب دینے کا ہے. ہر وقت اشتعال اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر مرتبہ ہر بھاشا واپری نہیں جاتی ہے. لہذا آج کے بھی ہمارے مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جو ایک جگہ جلیل القدر عالم دین فقہ اسلامی کے عظیم بیلسٹر، دنیا کے تمام ممالک کے اندر اختلافی مسائل میں بطور حکم اور جج کی حیثیت سے دنیا ان کا استقبال کرتی ہے، ایسی شخصیت ملی ہے. تو پرسنل بورڈ کا یہی فیصلہ ہے کہ ملک ہندوستان محبت کے ساتھ، امن و آستی کے ساتھ کسی سیاسی سرگرمی میں لگے ہوئے دو سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو موقع نہ دیتے ہوئے اپنے مذہب کے تحفظ اور اپنے مذہب کے بقا کے لیے محنت کرنی ہے. مسلمانوں پر تین چیزیں ہیں: اپنے دین پر عمل کرنا، اس دین پر عمل کی دعوت دینا اور اس دین پر عمل کی دعوت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا. یہ تین ذمہ داریاں ہیں. دین کو سمجھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے اور اس دین کی دعوت دوسرے میں دینا ہے.
حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے مسلم پرسنل بورڈ، یہ لفظ برا ہے۔ مسلم پرسنل کا معنی نجی لائف، پرسنل کا معنی پرائیویٹ زندگی۔ مسلم پرسنل انگریزی لفظ ہے، مسلم عربی لفظ ہے، بورڈ بھی انگریزی لفظ ہے۔ دیش کی آزادی کے بعد جب دوسری مرتبہ یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ لگا تو ہندوستان میں مسلم پرسنل بورڈ بنی اور مسلمان کہلانے والی تمام جماعتیں اس میں شریک رہی، بلکہ اس کا نام مسلم پرسنل نہیں، اسلام پرسنل قانون، اس لیے کہ اسلام کا بانی اللہ ہے، مسلمان اس کو فالو کرنے والی قوم ہے۔ کیا مطلب مسلم پرسنل بورڈ کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کے ذاتی، انسانوں کے شخصی، انسانوں کے خاندانی اور انسانوں کے عائلی جتنے بھی قوانین ہیں، اس کا تحفظ مسلمان سربراہان قوم ملت کریں گے۔ مسلمان کی ذاتی اور مسلمان کی خاندانی روایات اور اقدار کی حفاظت کی جائے گی۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کر لو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ انی ارسلت الی الخلق کافۃ، میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میں تو کائنات کی ساری مخلوقات کے حق میں محمد الرسول اللہ پیغمبر بن کر کے آیا ہوں۔ ہم ان کو دعوت یہ دیں گے کہ اسلام ضابطۂ حیات انسانی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ ایک ہندو دھرم میں ماننے والے لوگوں، تمہارے مذہب رسومات کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، ہم خالق کے بنائے ہوئے نظام کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لہذا تم اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے ہو، ورنہ ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے رسومات جو کہ قبول کرنے پر مجبور کرنے کا تم کو کوئی حق اور ادھیکار نہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کیسے نافذ نہیں ہو سکتا ہندوستان میں؟ ایک چیز ہے جس کے ساتھ تین چیزیں اور ہیں۔ مسلمان اسلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لیا ہے، پوری دنیا جک مار لے، جب مسلمان کی زندگی میں اسلام ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اور اس کا روک پڑے گا، ایسا مافا پڑے گا کہ یونیفارم سول کوڈ صبح قیامت تک اگر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں ہے تو بھارت کی دھرتی پر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل میں طاقت ہے، عمل میں حیبت ہے، عمل میں رعب ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک معرکہ صحابہ کے ہاتھوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، دشمن بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن جنگ کامیاب نہیں ہو رہی، محنت ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی، تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ بھی زوروں کا نہیں ہے، لیکن جنگ کامیاب نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت نے فرمایا کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تمہاری زندگی میں، ذرا دیکھ لو بھلا کون سی سنت چھوٹی ہے۔ اب تدبر کیا تو مسواک چھوٹ گیا تھا۔ اب صحابہ کی پوری لشکر کے جماعت نے اعلان کر دیا، میر لشکر نے، کمانڈر نے اعلان کر دیا کہ بھائی جن کے مسواک چھوٹی ہے وہ بھی اور جن کے مسواک نہیں چھوٹی ہے وہ بھی سب مل کر کے مسواک کا عمل کرو۔ اب دشمن فوج سامنے ہے اور صحابہ نے مسواک نکال کر کے شروع کیا۔ اب دشمنوں پر اس عمل کا وہ روب طاری ہوا کہ یہ تو آدم خور بھیڑیے معلوم ہوتے ہیں، یہ تو اپنے دانتوں کو سجانے کی کوشش کر کے ہم کو کھانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس سنت کی حیبت دشمنوں پر ایسی بھاری مسلط ہو گئی، آنن فانن مسواک کی سنت کے بعد جب معرکے کی طرف آگے بڑھے تو وہ غزوہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس مسواک کی سنت پر فوری طور پر وہ غزوہ فتح ہو گئے۔ یونیفارم سول کوڈ کب نافذ نہیں ہوگا؟
جب مسلمان اپنی زندگی میں 100% اسلام کو فالو کریں گے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، مغز سے لے کر کے لغز تک، یعنی گہوارے سے لے کر قبر تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، جب پوری زندگی مسلمانوں کی اسلام استانی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کے رعب کی وجہ سے دنیا کو ہرگز موقع نہیں ملے گا۔ لہذا بنیادی طور پر مسلمان مردوں میں، مسلمان عورتوں میں، مسلمان جوانوں میں، بچوں میں، بلکہ میں نے شروع میں روایت بیان کر دی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، یہ اس کی کوری سلیٹ پر توحید لکھ دی جاتی ہے، تو یہ انسان کبھی بھی اسلام کے دامن سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں بطور خاص جب بھارت میں 12 کروڑ مسلمان تھے تو اس وقت کے بڑے علماء نے یہی قانون تجویز نافذ کی تھی کہ اسلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لے آؤ۔ جب اسلام اپنی زندگی میں عمل میں ہوگا، نکاح میں، طلاق میں، میراث میں، ہبہ میں، تبنیت میں، مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں، دعوت میں، خانقاہوں میں، انسان کی تمام زندگی میں، اس کی داڑھی میں، اس کی مونچھوں میں، اس کے سر کے بالوں کی حجامت میں، اس کے استنجا میں، اس کے لباس میں، ہر طور اور طریق میں جب 100% اسلام مسلمانوں میں ہو جائے گا تو اسلام کے رعب کی وجہ سے کفر پستہ ہو جائے گا اور اس میں ہمت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہ بہت خطرناک حربہ۔ آپ کی خدمت میں لوگ تشریف لے آئیں گے، ایک کلک ہوگی موبائل میں، لنک آئے گی اور اس لنک پر کلک کر کے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں ووٹ ہم کو دینا ہے، بس اس میں خالی کلک کر دینا ہے، اس میں بنا ہوا اندر فارمولہ تیار ہے، علماء نے محنت کر لی ہے تاکہ لا کمیشن اس بات کے اوپر ججمنٹ پر آ جائے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے میں ہندوستان کے مسلمان موت کے آخری سانس تک کبھی بھی اس کو پسند اور قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، یہ ایک ڈر، یہ ایک خوف اور ایک دہشت پیدا کروائی جا رہی ہے کہ اگر ہندو راشٹر بن گیا تو کیا ہوگا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مسلمان ہراساں نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مسلمان خائب بزدل نہیں ہوتا، لیکن تدابیر کا مالک ہوتا ہے۔ حسن تدبیر مسلمان کی زندگی میں بنیادی عمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی بھاشا میں جواب دینا، اس لیے حسن تدبیر اور نہج صحیح اور اجتماعیت قلوب کے ساتھ اس میں آگے بڑھ کر کے کام کرنا ہے۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کی ہم سختی کے ساتھ مخالفت کرتے رہے۔ دیش کی آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک، انگریز سامراج کے دور سے لے کر آج تک ہم نے اس کی مخالفت کی اور کانسٹیٹیوشن، بندھارن اور دستور الہند کی دفعہ 44 کا غلط مطلب سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ ان کے سامنے دفعہ 33، دفعہ 34، دفعہ 37 پیش کر کے یوں کہیں کہ ہمیں اس دیش میں، ہمارے بندھارن میں ہماری مذہبی آزادی اور ہمارا مذہبی تشخص اور ہمارے مذہب پر عمل اور ہمارے مذہب کی دعوت، اس پر ہمیں 100% آزادی دی ہے۔ اس آزادی کو آپ غلامی کی زنجیر نہیں پہنا سکتے اور اس آزادی کو آپ غلامی کی زنجیر کے اندر نہیں جکڑ سکتے۔ ملک اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، انسان اپنی سیٹ کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، اور دو سیاسی سرگرمیاں جو ملک میں کام کرتی ہے، اگرچہ سیکولر والی جماعت، پھر دوسری پتے کی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے سرکار کے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی نیتی نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، اور یونیفارم سول کوڈ کے پیچھے کوئی پلان بھی نہیں۔ کس طرح یونیفارم سول کوڈ نافذ کرے گا،
اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس اس کا کوئی دستور نہیں، لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکیزہ اقدار پر بنا ہوا اعلیٰ قانون جو اس دیش کا بندھارن ہے اس کی حفاظت کی رٹ لگاتے رہیں گے اور اس ملک میں امن آشتی اور محبت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ کبھی بھی کوئی ریلی یا کوئی اشتعال یا کوئی نعرہ بازی میں آئے بغیر ابھی لا کمیشن کی اس رپورٹ پر ہمیں صرف اس کی مخالفت میں ووٹ دینا ہے، باقی اس سے زیادہ کی ابھی کوئی نئی ترتیب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جب تک متفقہ علماء کا کوئی متفقہ فیصلہ دوسری شق کی طرف نہیں جاتا ہے تب تک کسی کو بھی دوسری شق کی طرف آگے بڑھنا نہیں ہے اور نہ آگے بڑھنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس اس ملک میں فاسسٹ تنظیمیں پہلے سے آتی چلی گئی، تقریباً 300 سال انگریز سامراج کے خاتمے کے آج ہو گئے، لیکن اسلام جھوکا تو باقی ہے۔ پہلے 12 کروڑ تھے، اب 35 کروڑ ہو گئے۔ جب 12 کروڑ مسلمان تھے تب بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ آج ہم 35 کروڑ ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء نے برادران وطن میں سے کتنے لوگ ہیں جو یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، ان کو اپنی فیور میں کر کے صرف ایک جماعت نہیں ان کا بھی جو ہے سپورٹ لے کر ان کو بھی یونیفارم سول کوڈ کے مخالفت میں ووٹنگ کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والے مقدس طبقات میں خوب خوب محبتیں نصیب فرماوے، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرماوے، اور اس منحوس یکساں سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کا ہم اپنے الفاظ میں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ہم اسلام سماج کی طرف سے اور بھارت واسیوں کی طرف سے ہم کڑے الفاظ کے اندر اس کی مخالفت کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا نے کی تھی، اور ہر انسان اچھی سوچ رکھنے والا اس کا مخالف ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کو مخلوق بدل نہیں سکتی ہے، اور یہ سیدھی اللہ کے قانون کو مخلوق کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا